چیئرمین بلدیات اور جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں اور اس تقریب کے جو جس جگہ پہ کھڑا ہوں ہمارے چیئرمین بلدیات رحیم صاحب، سب کو میرا سلام۔ میں راجہ نثار صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ضلع میر پر سینٹرل یونین جرنلسٹ کا صدر اور عہدیداران جو باقی بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے پہلے جو ضلع کی ٹیم تھی راجہ لیاس صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے طریقے سے CUJ ضلع میرپور کو رن کیا۔ اور یہاں پر اگر واقعی جو آپ کے CUJ کے صدر ہیں محمد ظفیر بابا صاحب، ان کا میرے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے، بھائی جیسا ہم دوست بھی ہیں آپس میں، تو پریس کے حوالے سے بھی ان کی کافی خدمات ہیں، دیگر سیاسی اور سماجی بھی کافی خدمات ادا کرتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ جرنلسٹ کے لیے دوڑتے ہیں، وہ ہو گئے عابد شاہ صاحب ہو گئے، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ راجہ اعظم صاحب جو ہمارے سابق ڈائریکٹر اطلاعات ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ نہیں آ سکے، میں نے بھی جنازے جانا پر یہ پروگرام جب مجھے پتہ لگا کہ یہ اسٹینڈ کر ہے تو پھر میں ادھر آ گیا۔ میں آپ کا رائے صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عزیز کو ادھر بلایا۔ میں مہمان نہیں، میں میزبان ہوں، کیونکہ یہ میرا حلقہ انتخاب ہے، میرا گھر ہے، اور جس جگہ یہ فنکشن ہو رہا ہے یہ میرا ذاتی سبجیکٹ ہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ تمام لوگوں نے بات کی ہے، تمام صحافی بھائیوں نے بات کی ہے۔ جب جرنلسٹ بات کر رہے تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد بات کرنا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ راجہ نثار صاحب پچھلے 4-5 سال سے اس شعبے کے ساتھ منسلک اور ایکٹیو ہوئے، زیادہ سیاحت منسلک پہلے بھی پر ایکٹیو تھے، بڑے شریف آدمی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک میرا تعلق ہے۔ اور CUJ کے جو ڈسٹرکٹ میرپور کے آپ کو عہدیداران ہیں، آپ لکی ہیں کہ آپ کو شریف النفس آدمی ملا ہے، انسان ملا ہے، جو آپ کی ضلع کی کمان جس کے پاس ظفیر بابا صاحب نے دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھے طریقے سے چلائیں گے۔ اور مجھے اس بات میں بھی فخر ہے کہ راجہ صاحب بھی میرے حلقہ انتخاب سے اور الیاس صاحب بھی میرے حلقہ انتخاب سے، پچھلے 3 سال سے کم از کم میرے حلقہ انتخاب کو ضلعی صدارت مل رہی ہے۔ میں اس پر بھی آپ تمام دوستوں کا، آپ کے صدر کا، مرکزی صدر کا، تنظیم کا اعتماد کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے L.A. ٹوچک سواری اسلام آباد کے لوگوں پر اعتماد کیا۔ صحافت آج کل تو ذرا آسان ہو گئی ہے، کیونکہ موبائل فون آ گیا ہے، کسی پہ ٹائپنگ ہو جاتی ہے، اسی پہ فوٹو نکل جاتا ہے، ویڈیو کلپ بن جاتا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا عابد صاحب نے وہ گزاری سفر کہیں گے، عابد صاحب کی پوسٹوں پہ یہ نوٹ کرتا ہے، وہ عابد صاحب غالب مجھے ٹیگ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے فنکشن کی تصویریں لگائی۔ تو ایک وقت ہم نے بھی دیکھا ہے 1990 میں ظفر مغل صاحب جو میرپور سے صحافی تھے، وہ 1990 میں میرے والد صاحب کے ساتھ پریس سیکرٹری ٹائپ آئے تھے۔ اس وقت تو آپ نے خبر لکھنی ہے، پھر فیکس والے PCO پہ جانا ہے، وہاں سے فیکس کرنی ہے، پھر وہ فیکس پہنچی ہے نہیں پہنچی۔ میرپور چوک شیدہ میں ایک ہوا کرتی تھی دکان غالباً PCO ہوا کرتا تھا جہاں سے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو ایک مشکل وقت تھا جس وقت مرحوم صوفی رشید صاحب نے صحافت کے اندر قدم رکھا، اور دیگر جو اس دنیا سے چلے گئے ہمارے سینئرز جنہوں نے صحافت کے اندر اپنا لوہا منوایا، تو بڑا مشکل وقت آج کل تو بڑا آسان ہے، اور آسان ہے بھی ہے اور مشکل بھی ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کا اس معاشرے کے اندر ایک اہم رول ہے، کیونکہ جو طاقت آپ کے پاس ہے وہ طاقت میرے پاس بھی نہیں ہے پیسے کی۔ آپ کے پاس ہے قلم کی طاقت، آپ اس طاقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو، اگر یہ طاقت صحیح استعمال ہوتی رہی اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں، تو مجھے امید بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ ہم لوگ جو مسائل جو ہیں ہمارے وہ ہم لوگ حل کریں گے۔ خواجہ صاحب نے بات کی ڈڈیال کے بھائیوں کے حوالے سے، صحافی بھائیوں کے حوالے سے، چاہے دیگر سول سوسائٹی ہے، یہ خواجہ صاحب واقعی ڈسٹرکٹ میرپور کا ایک المیہ ہے، میں بھی بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ سرکاری افسران ہمارے لیے قابل احترام ہے، گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 تک وہ ہم سے، ہم ان میں سے، کوئی ریاست کے باعث سے نہیں ہے۔ پر آپ نے ٹھیک ہے کہ ہمیں
تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے جو فرائض انجام دے رہے ہیں اس میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو اور ہمیں بھی نہ ہو. جب آپ بہت زیادہ کر جاتے ہیں تو پھر آپ کی توقعات بھی ان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. پھر جب آپ کی توقعات پہ نہیں اترتے تو پھر ہمیں گیلا شکوہ ہوتا ہے. ہم نے کوئی غلط کام کرنا نہیں ہے. جو افسر ادھر آئے ہمارے لیے قابل احترام ہے. ضلع میرپور کا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہوا ہے, دینے والا ہاتھ ہوا ہے, نیچے والا ہاتھ نہیں ہوا. اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے اس ڈفٹی پہ, اس ضلع پر. تو ان کے ساتھ ہمیں آپ اپنے تعلق ضرور رکھیں پر ایک سائڈ پر, اس کو میڈیا کے زینت نہ بنائیں, نہ میڈیا کے دوستوں کو مجبور کیا کریں کہ ہمارا فوٹو لگاؤ, فلاں صاحب سے ملیں یا فلاں صاحب سے نہیں ملے. اپنے ذاتی تعلق رکھیں ہر چیز سے رکھ کر, تاکہ وہ بھی اپنا کام کاج کر سکے اور وہ بھی کر سکے. یہاں پر بات جو سب سے پہلا آپ کا بڑا ایشو ہے بٹھوا ریام برج. پچھلے 2-3 ہفتے سے دوبارہ سوشل میڈیا کے اندر اس کو عائد کی جا رہی ہے. میں ماضی کے اندر نہیں جانا چاہتا کہ ماضی کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا, نہ ہی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کس کے دور میں کام شروع ہوا اور کس کے دور میں کام ختم ہوا. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ لوگ امور بنگلہ ڈیم سے آپ ریکارڈ نکال کے دے سکتے ہیں کہ کن ڈیٹ سے اس کا کام شروع ہوا, کن ڈیٹ پہ ان کا کام رکا اور پھر کیوں رکا. ہر چیز کسی دوسرے پر ڈالنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ بری عزم ہو جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. واقعہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ جب منگلہ ڈیم کی ریزنگ ہو رہی تھی. یہ کیبل برج تک ہے, پھر اس کا ڈیزائن چینج کیا گیا. اب یہ دیر کیوں, ابھی اس کی 3rd ریویژن جاری ہے. 2 مہینے ہو گئے ہماری گورنمنٹ آئے ہوئے. اس سے پہلے یہاں پر بڑی باتیں کی گئی, کہا گیا کہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ڈڈیال سے اظہر صاحب بھی تھے اس کے ممبر, میرپور کے اور کھڑی کے دونوں بھی عمران اسمبلی منسٹرز تھے, وہ بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے. جب گورنمنٹ پاکستان نے آپ کو کہا کہ آپ اکاؤنٹنگ افسر اس کا مقرر کریں, جب آپ اس کا اکاؤنٹنگ افسر مقرر کریں گے تو اس کی 3rd ریویژن ان کے ٹیبل پہ جائے گی. 3rd ریویژن کاغذ ان کے ٹیبل پر آئے گا, اس میں جو تخمینہ لگا ہے وہ تھوڑا بہت ہے جو بھی ہے, اس کے بعد گورنمنٹ پاکستان اس کو اپروو کر کے ٹریننگ کے لیے دوبارہ بھیجے گی. چھوٹی عید کے بعد ہم لوگ پرائم منسٹر کے پاس بیٹھے ہوئے, پرنسپل سیکرٹری صاحب کو ہم نے بلایا, دیگر جو پی ڈی صاحب تھے ان سے بات کی سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی اس پہ نہ اکاؤنٹنگ آفیسر لگا ہے, نہ اس پہ 3rd ریویژن ہوئی ہے, نہ کچھ ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ جو پیچھے آپ کہتے رہے اس پہ یہ اپڈیٹ ہوئی ہے وہ نل. فائنینشیل ایشوز بھی تھے ہمارے آزاد کشمیر حکومت کے, کیونکہ ہمارا بجٹ کلوز ہو رہا تھا 10 ارب 9 اور 10 کے درمیان. اگر وہ 9 اور 10 ارب روپے میں کلوز ہو جاتا تو پھر 30 جون کے بعد جو یہ مہینہ لگا ہے ہمیں تنخواہیں دینا بھی بہت مشکل تھا ہمارے لیے. پرائم منسٹر صاحب کی اور پوری جو اتحادیہ حکومت کی ہمارا فوکس یہ تھا, کابینہ بھی سے ہم نے لیٹ بنائی کہ کسی طریقے سے ہم اپنا بجٹ ٹھیک کریں. جو ہمارے پیسے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پڑے ہوئے وہ پیسے ہم نکلوائیں. تو الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے. ہمارے کافی سارے فنڈز ریلیز ہو گئے, تھوڑے سے رہتے وہ بھی ہمیں امید ہے کہ اس ہفتے تک وہ مکمل ہو جائے گے, ہمیں فنڈز مل جائیں گے. پرسوں رات کو ہماری ملاقات میری ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے, اس میں دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تقریباً 1 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی میں, اس میں کنفرم کہ 1 ارب ہے یا اس سے کم ہے, پی ایس ڈی پی میں اس میں رکھ دیا گیا بجٹ پہ بٹھوا ریام برج کے لیے فیڈرل گورنمنٹ میں. یہ پیورلی قمر زمان قائرہ صاحب اور ایس اقبال کی پرسوں کاوشیں ہو گئی کہ اس کو انہوں نے زندہ رکھا پروجیکٹ کو, اس میں اے ڈی پی میں شامل کیا ہے. اب اظہر صاحب سے میری کل بات ہوئی تھی ڈڈیال سے, وہ ہمارے منسٹر ہیں, کہ ہم نے جلد از جلد پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ آپ اکاؤنٹنگ افسر اس میں مقرر کریں تاکہ اس کی 3rd ریویژن مکمل ہو. کیونکہ پاکستان کے اندر کی آئندہ الیکشن آ جائیں گے, 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا پھر ذرا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. اس سے پہلے ہم لوگ اس کی اپروول لے کر اس کی ٹرینڈنگ کریں گے. مطلب انسان کوشش کر سکتے ہیں. بٹھوا ریام برج کو آپ ایک کنسٹیٹوئنسی کے اندر, ایک ضلع کے اندر آپ نہ محدود کریں. یہ خالی میرے حلقے کا معاملہ نہیں ہے, اسلام گڑھ کا یا چکسواری کا یا ڈڈیال کے لوگوں کا. بٹھوا ریام برج اس ڈویژن میرپور کا ایشو ہے. آیا کہ کوٹلی کے لوگ یہاں سے گزرتے نہیں گزرتے, کورنٹا کے لوگ جاتے نہیں جاتے,
چڑوئی کے لوگ جاتے نہیں جاتے, سمانی کے لوگ یہ رستہ استعمال کرتے نہیں کرتے میرپور سے. تو یہ رٹھوڑا ریام برج پورے ڈویژن کا ایشو ہے. اس پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں بحیثیت وزیر, بحیثیت ممبر اسمبلی, میں 2 سالوں کے ایم ایل اے بنے ہوئے, مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے 3 بار اس کو ٹیبل کیا اسمبلی کے اندر, 3 بار میں ریزولوشن لے کر آیا قانون ساز اسمبلی کے اندر, اس پر کمیٹی بند کری پر وقت کی حکومت اس کو وہ ٹیگ لگ جاتا تھا کہ یہ اپوزیشن کا ہے, اس وجہ سے اس کو روک دیا جائے, یا نو اس کے کہنے میں کچھ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جہاں تک ممکن ہو سکا اس میں بغیر کسی سیاسی وابستگی کے, اگر ہم نے سمجھا کہ میرے اوپوننٹ کی وجہ سے یہ پروو ہو سکتا ہے کوئی فائدہ آگے جا سکتی ہے, تو میں اس کو پکڑ کے ساتھ دیکھ لوں. ہم تمام جو ضلع میرپور کے ممبران ہیں, ہماری یہ کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویک سے ہم پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کریں اور ہم دوبارہ میٹنگ کر کے پارلیمانی کمیٹی ہم کنسٹیٹیوٹ کریں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ کریں, اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کی ہم لوگ اپڈیٹ لیں گے کیا ہو گیا, تاکہ یہ ہمارا رٹھوڑا ریام برج یہ مکمل ہو, کیونکہ آئے روز ابھی بہت مذاق بن چکے ہمارے لیے, اور یہ لوگ اس کا جب مذاق اڑاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی, کیونکہ میں بھی ادھر کے رہنے والا ہوں, آپ بھی ادھر کے رہنے والے ہیں. یہ ایک قومی نوید کا پروجیکٹ ہے, پھر اس میں ٹھیک ہے معاشی صورتحال فیڈرل گورنمنٹ کی اچھی نہیں ہے, پر یہ کہ ہم لوگ اس لیے نہیں مانگ رہے کوئی نیا پروجیکٹ ہے, یہ کہ ہمارا معاہدہ تھا, ہمارا کنٹریکٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جب منگلا ڈیم ریزنگ ہوئی ہے, یہ اس معاہدے کا پروجیکٹ ہے. یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے, ہم کوئی اور پروجیکٹ نہیں مانگیں گے. 13ویں ترمیم کے بعد جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, اب یہ پاکستان گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں تھا, کیونکہ یہ ایک معاہدہ تھا 2 حکومتوں کے درمیان. ہم ان کو یہ ریکویسٹ کریں اس معاہدے پر عمل کریں, پر اب دیر ہماری طرف سے ہے, ہم لوگ 3rd ریویو جمع نہیں کروا رہے. جب ہم فائل لے کر دوبارہ جائیں گے پھر ان کا ٹائم سٹارٹ ہوگا, پھر جو دیر ہوگی یہ نہیں ہوگی ان کی طرف سے ہوگی, پھر ہماری طرف سے نہیں ہوگی. ابھی فی الحال ہماری طرف سے دیر اس کے میں بھی اس پیسے دار آزاد حکومت کی طرف سے ہے یا بیوروکریسی کی طرف سے ہے, یا پچھلی گورنمنٹ کی تھی تو وہ بھی ہماری ریاست کی حکومت تھی نا, کسی اور کی حکومت تو نہیں تھی. اختلاف سیاسی ہونا اپنی جگہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح نیو ٹاؤنز کے اندر جو آپ کے ایشوز ہیں, آپ کے ڈڈیال ٹاؤن ہے, سیاق ہے, چکسواری ہے, اسلام گڑھ ہے, میرپور ہے, بے شمار ایشوز ہیں. بلڈنگز کے ایشوز ہیں, لوگوں نے کنسٹرکشن کی ہے, دیوار کی رہی ہے, اس کے بھی تقریباً پرسوں ایک اور خبر لگی تھی میرے ادھر نیو سٹی چکسواری سے, ان کی دیوار گری ہے. ورک آرڈر وغیرہ جاری کروا دیا, اب لیبریں آئیں گی, تو لیبر جب آ جائے گی مزدور واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے ہم کام کروائیں گے. جو آپ کے ٹاؤنز کے ایشو ہیں افیکٹڈ منگلا ڈیمز کے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپ پریورٹی پہ. اور ہماری کوشش ہے, میں نے تجویز بھی دی تھی کہ گریڈ 17 کا ایک آفیسر چکسواری اور ڈڈیال کے لیے بیٹھے ادھر مستقل, تاکہ چکسواری اور ڈڈیال کے لوگوں کو اور اسلام گڑھ کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایزی بھی ہے, ان کے لیے تھوڑا مشکل. ایک آفیسر ایسا مقرر کیا ہے جو چھوٹے موٹے آپ کے ایشوز ہیں, جو پلاٹ کی ٹرانسفر ہے, چاہے اور دیگر ایشوز ہیں, وہ ادھر دفتر ہو, وہ لوگ ادھر ہی فائل اپنے لے کے جائیں, بعد میں اس کو ڈی جی کر کے بھیجتا ہے. اور ٹاؤنز کے بھی ہم لوگ, میری کوشش ہوگی کہ ہر ٹاؤن کا اپنا اپنا بجٹ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ سیپریٹ کیا جائے, سیاق کا علیحدہ ہو, ڈڈیال کا علیحدہ ہو, چکسواری, اسلام گڑھ, اسی طرح میرپور کے اندر, تاکہ ہر ٹاؤنز کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو. وہ کہے گا بڑی بات ہے, جو صاحب نے فون کیتا, جو صاحب فون ماریا فٹور محکمہ بجلی آن کر دیا, کیوں ملازمین کی طرح وہ ٹیکس پیئر ہے, وہ بجلی کو فری چلا رہے. آپ فون کریں, جو آپ کا لائن مین ہے, لائن سپرنٹینڈنٹ ہے, ایس ٹی او ایکسین ہے, وہ ریسپانسیبل ہے, ان کی بجلی چلنی چاہیے. سکولز کے اندر بے شمار یہ ہم لسٹیں منگوا رہے ہیں, کیا اس ضلع کے اندر سینئر ٹیچر نہیں لگ سکتے ضلع کی بچیاں بچے؟ کیا ضلع میرپور کے اندر ایم اے بی ایڈ نہیں ہے؟ پچھلے 2 سال کے اندر جو آپ کی ایڈاک اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی 65% جو ہے بچیاں بچے باعث ہیں. کس بنیاد پر؟ کہ وہ ادھر جو ضلع میرپور میرے حلقے سے میرے نہیں لگنے دیتے کہ انہوں نے اس کو ووٹ دیے, میں ادھر سے ادھر کو. اب وہ پبلک سروس کمیشن میں لے آ رہے ہیں, اللہ کرے گا وہ چیزیں چلیں گی. تو آپ یہ چھوٹا موٹا آئے گا, کئی جگہ تقاضا جات ہو رہی ہے. اب ایک بندہ وہ پچھلے 10 سال سے جا ہی نہیں رہا, خالی تنخواہ لے رہا ہے, اس کو جانا چاہیے واپس, جائے واپس جہاں پر وہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ وہاں پر جائے, تنخواہ لے پڑھائے, یا بجلی کیا ہے, یا صحت کیا ہے, یا کوئی اور ہے. میری چکسواری ڈینٹل سرجری تھی, میں نے ڈی ایچ او کو کہا ڈینٹل سرجری بھیجنا, مجھے 30 گنا آ گئی تھی.
یہ آپ ظلم کیا کر رہے ہیں اجے تو ہفتہ نہیں ہوا بنتی ہے تو بات چھٹ پڑے. میں کل گھر آئی ہوں واپس, آگے والد صاحب نے لسٹ رکھی, صبح بھی 30 بندے آئے. میں نے کہا ڈینٹل سرجن میں تو نہیں ہوں نا, نہ ہی میں کوئی غزالی صاحب کو کہہ سکتا جو ان کو سب ٹھیک کرو. جو ڈینٹل سرجن ہے جو تنخواہ لے رہا ہے وہ جائے. چکسواری سے ڈڈیال کون سا دور ہے, یا اسلام گڑھ امید پر کون سا دور ہے. پر ایک میری عزیزہ کی مہربانی ہے, انہوں نے ولنگ دی, انہوں نے کہا جی میرا آپ کو بادہ کرنے میں جانے کے لیے کیا. اسی طرح ایک بچی کی ڈڈیال اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, وہاں ڈیوٹی سار ہوئی ہے میرے ہفتے میں. وہ اب جب پرائم منسٹر نے کہا کہ واپس جائے تو ناچی پر جائیں, تو مجھے فون آ گیا. انہوں نے کہا میں تو سار ہوتی ہوں. میں کہا پچھلے 2 سال سے میں تو ڈھونڈ رہا تھا ڈاکٹر صاحب علی کدھر ہے. پھر اللہ نے کیا مل گئی. میں کہا آپ کی اپوائنٹمنٹ کدھر ہے ڈڈیال. تو میں کہا سہارا بات ہی نہیں ہوں. میں کہا اگر آپ مجھے گارنٹی دو آپ سہارا ہی تو میں آپ کی ٹرانسفر نہیں ہوں گا, اگر نہیں دیتی گارنٹی جائیں آپ ڈڈیال. اس طرح کے پیشور یہ ایشوز اہل قلم کے لوگ ساتھ ہوں گے تو عمل کریں گے. کوئی صحافی کوئی دوسرے ملک سے نہیں آئے ہوئے. جو صحافی ہیں, سیاستدان ہیں, دیگر کاروباری لوگ ہیں, ہر ایک کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے سے مشاورت کریں گے تو آگے چلیں گے, نہیں کریں گے تو نہ قاسم جی کا کے لیے نقصان ہے, نہ کسی اور ملے گا, یہ ہم سب کا نقصان ہے. اور پھر ہم جو 2 طبقے ایسے ہیں, سیاستدان اور صحافی, ہم سے لوگ زیادہ پوچھیں گے. اس طرح میں نے کہا آپ کی قلم میں طاقت ہے جو آپ لکھ سکتے ہیں. ہمیں لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے. اگر ہم اپنی نوکری کے ساتھ, اپنے منصب کے ساتھ اگر ہم انصاف نہیں کریں گے تو وہ اوپر والی ذات دیکھ رہی ہے. ہمیں مل جل کر محنت کرنی چاہیے, اور آپ محنت کریں, نیت ٹھیک رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر کرم کرے گی. مشکلات آتی رہتی ہیں, چھوٹی موٹی آتی رہتی ہیں, پر اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے. میں نے کوشش کی ہے ان 2 سال میں بھی, جہاں پہ تعمیر و ترقی کی بات ہے بلا تخصیص ہوگی, میں اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ پیپلز پارٹی ہے, یہ پی ٹی آئی ہے, یہ نون لیگ ہے, یہ ٹی ایل پی ہے, یہ آزاد امیدوار ہے, یہ مسلم کانفرنس ہے. بس سڑک ہے سب نے گزرنا ہے, ادھر سے پانی ہے سب نے پینا ہے, بجلی ہے سب کی ضرورت ہے, روزگار سب کی ضرورت ہے. دیگر جو آپ کے مسائل لا اینڈ آرڈر وہ ہمیں علاقے کے اندر ٹھیک رکھنے پڑیں گے. میں چکسواری کے جرنلسٹ اور اسلام کا جو آپ دونوں میرے کنسٹیٹوئنسی سے ہیں, اسپاٹ ہے, میں آپ سے تعاون کی امید رکھتا ہوں. الیاس صاحب اب آپ کے آگے کونسلر ہمارے آگے, یہ دیکھیں نا آپ کی صحافی برادری کے بندہ کونسلر بھی ہے, تو ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اسلام گڑھ کے اندر سلطان صاحب ہے, میں نے ان کے لوگوں نے پڑھے, میں نے 3-4 ریٹائر ہیڈ ماسٹر لائی, تاثر صاحب کو میں لائے ہو, پرواز صاحب کو لائے ہو, سلطان صاحب کو لائے ہو, غزالی صاحب آگے تھے آخر میں, ان کو بھی میں لیکچرر رہنا چاہتا تھا. میرا دل تھا چلیں جن لوگوں نے گورنمنٹ کے اندر سرو کیا گا ان کو ہم سے بہتر پتہ ہے اس لوکل سسٹم کو کس سامنے لے کے چلنا ہے. تو یہ پریپریشن ہوگی ہماری ساری, تو ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. آپ نے پریس کلب کی پلاٹ کی بات کی ہے, میرا خیال ہے آپ خالی ہر سال اعلان کرتے ہیں, آپ کرتے کچھ نہیں حفاظت کے ساتھ. چکسواری پریس کلب میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مت بلائیں قاسم مجید کو, مت بلائیں کسی اور بڑے کو. جو خرچہ آپ ہمیں بلا کر کرتے ہیں وہ خرچہ وہ اکٹھا کریں اور اپنا ایک کمرہ بنائیں. آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے. ابھی آپ 4 دیواری کریں, میرے اگلے فنڈز آئے 10 لاکھ روپیہ میں دے دوں گا, اور نہیں سب اسلام گڑھ میں اسلام گڑھ میں ہوں گا, پھر اسلام گڑھ میں آپ بنائیں, میں دے دوں, سارے کنٹریبیوشن کریں, ایک کمرہ اپنا بنا لیں. اس چیز سے باہر نکلیں کہ آدمی نے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے بل کس طرح دینا ہے, بجلی کا بل کس طرح دینا ہے, کرایہ کس طرح دینا ہے. جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں میں سب کو جانتا ہوں ذاتی طور پر. 5% ہوں گے, 10% جن کا کوئی کاروبار ہوگا, 90% سوائے پوش لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں. راجہ صاحب تھوڑے ٹھیک ہے, یہ منزلی صدر بندے کو تھوڑی جنہ کوئی اعلان کرو, ٹھیک ہے. دیگر جو لوگ, یہ پریس کلب جو کی جو عمارت بنے گی یہ خالی صحافیوں کی عمارت نہیں ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک ادارہ ہے. اگر وہ چکسواری کے اندر بنے گا, ڈڈیال کے اندر بنے گا, اسلام گڑھ کے اندر بنے گا, میرپور کے اندر بنے گا, تو وہ ہماری عزت ہے.
ہم بھی کسی دوست یار کو لا سکتے ہیں, ہم بھی پریس کانفرنس کرنے جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ اپنے مسائل کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس ایک بیٹھنے کی باعزت جگہ ہے. میرپور پریس کلب جو ہے ہمارا, کشمیر پریس کلب, اچھی بلڈنگ ہے ہماری. اسی طرح آپ کا مظفر آباد تھا, دیگر بھی ہیں. تو اس لیے میں جب غزالی صاحب میرے فنڈز آئے تو میں, یاسر صاحب بھی ہیں ادھر اور ہمارے چیئرمین صاحب بھی, وائس چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہوئے, 10 لاکھ روپے کا مجھے بنا کے دے دیں. جو اسکیم ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا, وہ میں 10 لاکھ آپ کو دے دوں گا. پر میں دوں گا ایک شرط پہ, جس وقت میں دوں آپ کی 4 دیواری ہونی چاہیے, قبضہ ہو کے موجود ہونا چاہیے. دیوار تو آپ کر سکتے ہیں, غزالی صاحب اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر دیا ہوا ہے کہ ایک لینٹر چھپا سکتے بغیر سڑے. یہ میں تمہیں جاننا چاہیے. بسمت صاحب بیٹھے ہوئے میرے استاد ہیں, تاصف صاحب بیٹھے ہوئے, جتنے بھی سارے پریس کلب کی بلڈنگ ہماری بن جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور چیزیں بھی ہیں گی چکسواری کے اندر. آپ کی ورکشاپ مکمل ہوگی ہے بجلی, آپ کی واٹر سپلائی کا تھا. میں اس فورم سے آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز جلد سے جلد کنیکشن مکمل کریں. جس زون کے کنیکشنز 50% پلس ہوں گے وہ زون امان کریں گے. روٹیاں کی مکمل ہوگی ہے غالباً, وہ زون امان کریں. دیگر زون سے آپ کی اب کنیکشن لیں تاکہ پھر پانی کی ترسیل ہو. پانی بڑا ایکیوٹ ایشو ہے آج کل. ٹینکر ڈلوانا بھی بڑا مشکل ہے, 8-10 ہزار روپے مہینے کا وہ چلا جاتا ہے. تو یہ آپ کو کنیکشن ملے گا, اپنا پانی لیں, مہینے کے مہینے اپنا بل دیں. آپ کی بازار کی سڑک ہے, یہ جو ہی لیبر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی کام دوبارہ شروع کریں گے. اس کی 1-2 جگہ میں نے آتے ہوئے دیکھی, انہوں نے کام غلط کی ہے, اس کو ٹھیک کریں گے. بڑے کسی نے اس دن لگائے ہوئے تھے ورک آرڈر, یار لگاؤ جتنے دل ہے لگاؤ, میرے خلاف لگاؤ, مجھے کوئی ایشو نہیں پڑتا. خود تو تم لوگ آدھا ڈرم لے کر آئے ہو لوگ کا 8-9 مہینے پہلے, وہ ڈرم تم سے نہیں ڈلوایا گیا. پچھلے 7 سال سے آپ حکومت میں تھا, 5 سال پچھلے, 2 سال یہ. 100 فٹ تم لوگ نے گلی نہیں بنائی. جب بات کریں جی ہم نے قومی لیڈر ہیں, قومی لیڈر کا یہ کام نہیں ہوتا. جب میں نے شروع کرایا, جب پر غلطی ہے نشاندہی کرو. اور دھوپ میں کھڑے ہو, یہ چکسواری خالی قاسم مجید کی سڑک نہیں ہے, نہ صحابت کی ہے, نہ نعیم روپیال کی ہے. اور کھڑے ہو, جہاں پر غلطی ہے بتاؤ یہ غلطی ہو رہی ہے, اس کو ٹھیک کریں گے ہم. پر غیر ضروری لگا دینا. تو یا میں آج چکسواری پریس کلب کے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ممبرشپ دیوز کی بناؤ نے صافی اپنے نال تو بھی رام لگی جیسے جی لوگ سن لائے. ٹھیک ہے, صافی کو کرنے دو, صافی کر رہے ہیں. جس کا کام ہے اس کو کرنے دو. جرنلسٹ کا جو کام ہے جرنلسٹ کرے, سیاستدان کا کام سیاستدان کرے, ڈاکٹر کا کرے, اسکول ٹیچر کا کرے, پھر نظام چلے گا. جہاں پر آپ کام میں دیکھتے ہیں پرابلم ہے, کام روک دیں. آپ جو شکایت کریں گے اس پر ایکشن ہوگا. موضوع میرا بھائی ہے, موضوع میری یونین کونسل کا بھی ہے, میرے انکل کا بیٹا ہے. دیکھتا یہ بھی سخت ہے کبھی کبھی, پر یہ چاچی نہ پتری برداشت کر سکنا, اور کوئی نہیں کر سکتا. اور کسی کے آپ خلاف لکھیں تو 10 منٹ میں آپ کی پریس کلب لوگ پہنچی ہوگی. میں نے کچھ بھی آپ کو کہا تھا کہ میرا چودھری مجید اتنا دل بردہ نہیں ہے, پر باقی جو میرے مخالف میں سب سے زیادہ میرا. میں تنقید برداشت کرتا ہوں. آپ سب کو چیز مجھے بھیجیں یا میں پڑھوں, میں کوشش کرتا ہوں میں اس پر عمل کروں. غزالی صاحب کی اگر نہ عمل کروں تو پھر چکسواری تو نہیں رہ سکتا. آپ سارے کوئی میرا بسمت صاحب میرے استاد ہیں, میٹرک میں انہوں نے اردو صحیح لکھنا مجھے انہوں نے سکھایا تھا. بڑی سزا بھی دیتے تھے, انگلی کے درمیان پینسل ڈال کے دباتے تھے, ہمیں یاد ہے. تو میں بسمت صاحب کو کس انکاری کر سکتا ہوں. رفیق پٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے سارے. اس چکسواری کے لیے, اس حلقے کے لیے, ضلع کے لیے اور اس ریاست کے لیے ہمیں ایک ہو کر اس پر کام کرنا ہوگا. راجہ حضرات صاحب بھی کل رمضان پنیام سے آئی, اور دیگر جتنے میں فردن سب کا نام لوگوں جوائنٹ لگ جائے گا. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.